مسلم شریف کے اندر کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے. میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا اسید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ اکٹھے ہو کر گفتگو کر رہے تھے. اتنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی. آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کس چیز کے متعلق تم گفتگو کر رہے ہو؟ تو وہ صحابی کہنے لگے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قیامت کی 10 نشانیاں مکمل نہ ہو جائیں. قیامت کی 10 بڑی نشانیاں یہ مکمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پہلی نشانی دھوئیں کا ہونا. قیامت سے پہلے ایک ایسا دھواں ظاہر ہوگا کہ ہر طرف آسمان زمین پر وہ دھواں چھا جائے گا. دوسری نشانی میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دجال کا آنا. دجال جب آ جائے گا قیامت اس کے بعد آئے گی. تیسری نشانی حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا تشریف لانا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے کی آیت کے مطابق زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا. اب دجال کو جو مارنے والی شخصیت جو ذات ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے. جب دجال آ جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اس دجال کو قتل کریں گے. پھر مزید نشانیاں بیان فرمائیں، یاجوج ماجوج کا آنا. پھر نشانی مزید ارشاد فرمائی حدیث کے اندر، دابۃ الارض، کہ یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو قرب قیامت میں آئے گا اور انسانوں سے گفتگو کرے گا. یہ ایک خاص قسم کا جانور ہوگا جو انسانوں سے گفتگو کرے گا، انسان اس کی گفتگو کو سمجھیں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ جانور ایسا جانور ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عصا یعنی ڈنڈا اور ایک ہاتھ میں حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی ہوگی. اور یہ نشان لگائے گا، جو کافر ہوگا، بدبخت ہوگا، جو شکی اور فاسق شخص ہوگا، یہ عصا کے ذریعے اس پر نشان لگائے گا، ڈنڈے کے ذریعے نشان لگائے گا کافر بندے پر. اور یہ خاص قسم کا جانور دابۃ الارض، اس کے جب دوسرے ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، یہ مومن بندے پر، خوشبخت انسان پر، جنتی انسان پر اس انگوٹھی کے ذریعے مہر لگائے گا. پھر نشانی اور بیان فرمائی کہ قرب قیامت میں زمین 3 جگہوں سے بیٹھ جائے گی، دھنس جائے گی. 3 جگہوں سے زمین کا بیٹھ جانا یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. پھر آخری نشانی جو 10ویں بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہنکا کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. کہ آدمی آگے آگے بھاگ رہا ہوگا، چل رہا ہوگا، اور یہ آگ اس آدمی کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوگی، اس کو ہانک رہی ہوگی اور اس کو میدان محشر تک پہنچا کر آئے گی. یہ یمن کی طرف سے آگ چلے گی. تو ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جب یہ 10 بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی قیامت اس وقت آئے گی. یہ بڑی نشانیاں ہیں اور یہ ابھی رہتی ہیں. اور مزید اس نشانیوں کے حوالے سے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے
ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مال غنیمت کے اندر خیانت کرے گا، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا شروع کر دے گا، اور بندہ اپنی عورت کا فرما بردار بن جائے گا، اپنی عورت کو اہمیت دے گا اور ماں کی عزت کرنا چھوڑ دے گا۔ ایک بیٹا اپنے دوست کو تو اہمیت دے گا لیکن باپ کی عزت کرنا چھوڑ دے گا۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب کی کثرت ہو جائے گی، یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں کہ آدمی اپنی بیوی کا فرما بردار، ماں کا نافرمان۔ کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا کہ بندہ اپنی بیوی کی اطاعت گزاری میں تو لگ جاتا ہے لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے؟ ایک بیٹا اپنے دوست کو تو اہمیت دیتا ہے لیکن باپ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باپ یا ماں کہہ دے بیٹا بازار سے ہمیں یہ چیز لا دو تو بیٹا چہرہ بگاڑ کر صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نہیں لا کر دیتا، ماں باپ کی نافرمانی کر دیتا ہے۔ اگر اسی بیٹے کا دوست باہر آ کر دروازے پر دستک دے اور کہے چل یار باہر جانا ہے سیر کرنے کے لیے، فلاں دوست کے ہاں پارٹی ہے وہاں جانا ہے، تو یہی بدبخت بیٹا جو ہے اس دوست کے ساتھ چلا جاتا ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانے گا۔ تو آج ایسا ہو رہا ہے، یہی قرب قیامت کی چھوٹی علامات ہیں، تو یہ پوری ہو چکی ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ قیامت کی یہ چھوٹی چھوٹی علامات پوری ہو چکی ہیں۔